اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتل امام علی علیہ السلام ابن ملجم کون تھا؟ رحلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقام خلافت کو غصب کرنے سے منافقین کا مقصد پورا نہیں ہوا تھا۔ انہیں خلافت کے حقیقی حقدار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کو بھی بطور کلی میدان سے ہٹانا تھا، ورنہ خطرہ ہمیشہ باقی رہتا۔ لہذا طے یہ پایا کہ حضرت علی علیہ السلام کو نماز کی حالت میں شہید کر دیں، اسی لیے کہ جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھے، آپ کے بعد حضرت علی علیہ السلام کا بھی یہ خطرہ انہیں محسوس ہو رہا تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام ان کے تمام منصوبوں کو نقش بر آب کر سکتے تھے جو وہ اسلام کے خلاف بناتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کا قتل ان کی پہلی ترجیحات میں شامل تھا۔ تاریخ میں نقل ہے کہ مسند خلافت کو غصب کرنے کے بعد ایک دن خالد کو حکم دیا کہ نماز کی حالت میں حضرت علی علیہ السلام کو قتل کر دے، لیکن نماز کے درمیان وہ اس کام سے پشیمان ہو گئے اور خالد کو یہ کام انجام دینے سے روک دیا۔ اس روایت کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں یہاں پر ہماری کوئی گفتگو نہیں ہے، لیکن اس روایت سے اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی مسلمان جلدی سے حضرت علی علیہ السلام کے قتل کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، کیونکہ شجر اسلام کو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خون پسینے سے پروان چڑھایا تھا۔ لہٰذا حضرت علی علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ وہ بنا سکتا ہے جو اسلام کا دشمن ہو، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو، اور قرآن کریم مسلمانوں کا بدترین دشمن قوم یہود کو پہچانواتا ہے۔ لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، المائدہ 82۔ یہودی بعض کمزور ایمان مسلمانوں کو استعمال کر کے دین اسلام کو نقصان پہنچاتے اور اسلام کی جڑوں کو کمزور بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ لہٰذا منافقین وہی کمزور ایمان مسلمان تھے جو یہودیوں اور مشرکوں کے ہاتھوں کا مہرہ تھے۔ ایک دن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ابن ملجم کو پہلی مرتبہ دیکھا تو اس کا نام اور شجرہ نسب بتانے کے بعد فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا قاتل ایک یہودی بتایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ابن ملجم یہودی تھا یا یہودی باپ کا بیٹا تھا اور بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ چکا تھا۔ حتیٰ کہ بعض اہل سنت کی روایتوں میں بھی ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو رجت کے بعد بھی اریحہ کے مقام پر ایک یہودی ہی قتل کرے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے قتل میں یہودیوں کا کردار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں پیش آنے والی اکثر مشکلات، جنگوں اور فتنہ و فساد کا سبب یہودی اور مشرکین تھے، جنہیں اللہ نے بدترین دشمن قرار دیا ہے۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین یعنی حضرت علی علیہ السلام کے قتل میں یہودی اور ان کے کارندوں یعنی بنی امیہ کا بنیادی کردار تھا۔ بعض تاریخی حقائق کی بنا پر ابن ملجم جو خود بھی یہودی الاصل تھا، اس نے خود سے حضرت علی علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ دوسرے یہودیوں اور خاص طور پر بنی امیہ کے جس کے سرکردہ حاکم شام و عمر العاص نے اس کی طرف سے مامور تھا۔ اس کی دلیل میں یہاں پر بعض تاریخی قرائن و شواہد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ الف ابن ملجم کا تاریخی پس منظر۔
ابن سعد کی تحریر کے مطابق عبد الرحمن بن ملجم قبیلہ مراد میں سے تھا، جو قبیلہ بنی جبلہ کے ساتھ ہم پیمان تھا۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ دوران جاہلیت میں بھی یہودی تھا اور خلیفہ ثانی کے دور میں مسلمان ہوا تھا اور فتح مصر میں شریک تھا اور اس کے بعد مصر میں ساکن ہو گیا تھا۔ جب عمر بن عاص خلیفہ ثانی کی جانب سے مصر کا حاکم بنا تو خلیفہ ثانی نے اپنے ایک خط کے ذریعے عمر عاص کو حکم دیا کہ مسجد کے پاس کی وسیع و عریض زمینوں کو ابن ملجم کے نام کریں اور اسے مصر میں معلم قرآن کی مسند پر بٹھائیں۔ عمر عاص نے اس حکم کے بعد ابن ملجم کو اپنے خاص آدمیوں میں سے قرار دیتے ہوئے خلیفہ کے حکم پر عمل کیا۔ ابن ملجم مصر میں ایک مسجد کا متولی بن گیا اور مصر کے معروف لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ ابن ملجم نے معاذ بن جبل سے قرآن سیکھا اور اس کے بعد مصر میں معلم قرآن کے عنوان سے معروف ہوا۔ ان روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ابن ملجم گروہ منافقین کے سرغنوں سے بہت گہرا تعلق رکھتا تھا، اور جیسا کہ کعب الاحبار اور زید بن ثابت جو یہودی تھے خلیفہ ثانی کے نزدیک مفسر و معلم قرآن کی حیثیت رکھتے تھے، ابن ملجم بھی مصر میں مفسر و معلم قرآن کے عنوان سے معروف ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ منافقانہ بیعت۔ وہ شخص جو سن 20 ہجری فتح مصر سے عمر عاص کے ساتھ ساتھ اس کے قریبی دوستوں میں سے رہا ہو، امیر المومنین علیہ السلام کے ظاہری مسند خلافت پر آنے کے بعد کوفہ پہنچ جائے اور حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کرے۔ ابن سعد اور دیگر مورخین کے نقل کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے کئی بار اس کی بیعت کو قبول نہیں کیا اور اپنی شہادت کی طرف اشارہ کیا۔ دعا علی بن ابی طالب الناسی الی البیعۃ فجاءوا ابن ملجم فردوا ثم جاءوا فردوا ثم جاءوا فبايعوا ثم قال علی ما يحبس اشقاها اما والذی نفسی بیدہ لا تغضبن هذه واخذ بالحیات من هذه واخذ براسه۔ بعض مورخین نے ابن ملجم کو حضرت علی کے چاہنے والوں میں شامل کرتے ہوئے اسے جنگ صفین کے حضرت علی کے لشکر میں سے قرار دیا ہے، حالانکہ معتبر تاریخی کتابوں سے اس کا جنگ صفین میں لشکر امیر المومنین علیہ السلام میں ہونا ثابت نہیں ہے، بلکہ اسے صرف خوارج میں سے قرار دیا گیا ہے۔ ابن ملجم کا کوفہ میں آنا اور حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کرنا ٹھیک اسی دور میں جب عمر عاص مصر سے شام گیا اور حاکم شام سے ہم پیمان ہوا غور طلب مسئلہ ہے۔ چنانچہ جیسا کہ بیان ہوا، ابن ملجم کو عمر عاص کے خاص افراد میں سے ہونا اور اس کا حضرت علی علیہ السلام کے مسند خلافت پر آتے ہی مصر سے کوفہ پہنچ جانا ایک معمولی عمل نہیں تھا، بلکہ اس کے تاریخی پس منظر کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ در حقیقت عمر عاص اور حاکم شام کی جانب سے لشکر امیر المومنین میں شامل ہونے پر مامور تھا۔ جیسا کہ دیگر منافقین جیسے اشعث بن قیس اور اس کے ساتھی بھی آپ علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے، لیکن اشعث اور ابن ملجم میں فرق یہ تھا کہ اشعث جانا پہچانا آدمی تھا، لیکن ابن ملجم امیر المومنین علیہ السلام کے قتل تک ایک مجہول الحال شخص تھا، اور منافقین کے لیے خود کو خفیہ رکھ کر جاسوسی کرنا معمولی عمل تھا۔
لہٰذا وہ لوگ جو ابن ملجم کو حضرت علی علیہ السلام کے شیعوں میں شمار کرتے ہیں غلطی پر ہیں۔ اگر ابن ملجم کا امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں ہونا ثابت بھی ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کا شیعہ ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ دشمن کی جانب سے جاسوسی پر مامور ہو، اور خاص طور پر جب کسی کا تاریخی پس منظر سامنے ہو تو اس کا جاسوس ہونا تو یقینی ثابت ہو جاتا ہے۔ ابن ملجم کے گزشتہ کارنامے اور پھر بعد میں اس کا حضرت علی علیہ السلام کو قتل کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے لشکر میں بطور جاسوس شامل تھا، نہ بطور شیعہ۔ ابن ملجم کے یہودی ہونے کی دلیل: جب ابن ملجم اپنے قبیلے کے ایک گروہ کے ہمراہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے پاس بیعت کے لیے آیا تو آپ علیہ السلام نے کچھ دیر ابن ملجم کے چہرے پر نگاہ کی اور اس سے کچھ سوالات پوچھے، اور ابن ملجم کو قسم دی کہ وہ ان سوالات کے صحیح جواب دے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا: اکنتو ترزا الغلمان وتقوم علیہم فکنتا اذا جہتا فراؤ کا من بعید قالوا قد جانا ابن رائی الکلاب قال اللہم نعم۔ کیا تم جب نوجوانوں سے روبرو ہوتے تھے تو وہ تمہیں دور سے ہی دیکھ کر نہیں کہتے تھے کتے کا بچہ آ رہا ہے؟ کہا ہاں۔ فمرت برجل وقد افأت فنظر علیک فأحد النظر فقال لك یا اشکا من آکرہ ناقۃ سمود قال نعم۔ کیا تم نے جوانی میں کسی ایسے شخص سے ملاقات کی کہ جس نے تمہیں دیکھتے ہی کہا ہو اے ناقہ صالح کے قاتل سے زیادہ شکی؟ ابن ملجم نے کہا ہاں۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا فَأَخْبَرْتَكَ أَمَّكَ أَنْهَا حَمَّلَتْ بِكَ فِي بَعْضِ حَيْزِهَا فَتَكَأَ حَنِيَّةٌ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ قَدْ حَدَثْنِي بِذَلِكَ۔ کیا تمہاری ماں نے تمہیں نہیں بتایا کہ وہ حیض کے ایام میں حاملہ ہوئی اور تم اسی حمل سے پیدا ہوئے؟ ابن ملجم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور اس کے بعد کہا ہاں مجھے بتایا۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا سمعت رسول اللہ یقول ان قتلک شبہ الیہودی بل ہو یہودی۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تمہارا قاتل یہودی کے شبیہ ہوگا بلکہ خود یہودی ہوگا۔ بعض مورخین نے بھی یہ نقل کیا ہے کہ ابن ملجم کی ماں یہودیہ تھی اور وہ یہودیہ کی گود میں پروان چڑھا، جس کی وجہ سے اس پر یہودی افکار و تعلیمات کا گہرا اثر تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ اثر زائل نہیں ہوا، جس کی بنا پر دشمنوں نے بآسانی اسے خرید لیا اور امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شہید کرنے پر راضی کر لیا۔ ماخذ: الانساب جلد 3 صفحہ 95، شرح نہج البلاغہ جلد 13 صفحہ 301-302، الکامل ابن عدی جلد 3 صفحہ 464، تاریخ مدینہ و دمشق جلد 42 صفحہ 554، ضعفائے عقیلی جلد 3 صفحہ 416، تاریخ مدینہ دمشق جلد 42 صفحہ 300، طبقات الکبریٰ جلد 3 صفحہ 35، اعلام زرکلی جلد 3 صفحہ 339، الاصباح صفحہ 85، تاریخ اسلام جلد 2 صفحہ 373،
الاستیاب جلد 3 صفحہ 1187، الانصاب جلد 3 صفحہ 25-26، تاریخ اسلام جلد 2 صفحہ 373، الانصاب جلد 3 صفحہ 25-26، تاریخ اسلام جلد 2 صفحہ 373، طبقات الکبریٰ جلد 3 صفحہ 33، لسان المیزان جلد 5 صفحہ 141، الخرائج والجرائع جلد 1 صفحہ 181-182، ابراہیم بن اشتر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔